الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم شکر ادا کریں گے. تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو اس کائنات کا رب ہے، سب کچھ تخلیق کرنے والا، سب کچھ تدبیر کرنے والا، ہم سب کو رزق دینے والا. تمام کی تمام حمد اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عنایت فرمایا، اور پھر اشرف المخلوقات بنانے کے بعد، دنیا میں آباد کرنے کے بعد ہمیں تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے پورا بندوبست بھی کیا، پورا ارینجمنٹ. ہمارے لیے رسول بھیجے، ہمارے لیے شریعت بھیجی. پوری انسانیت کا جو یہ رہنمائی کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہا، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور پھر ہمیں یہ شرف بخش دیا کہ ہم ان کے امتی ہیں. تمام کی تمام حمد اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اس پر چلنے کا شعور عطا فرمایا. اللہ پاک نے اپنی رضا کو اولین ترجیح دینے کے لیے انسانیت تک یہ پیغام پہنچا دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ سارے طریقے سکھائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کریں، ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا. پوری کی پوری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اتنی حمد ہے، اتنی اس قدر زیادہ کہ اس سے آسمان بھی بھر جائے، اس سے زمین بھی بھر جائے. اتنی زیادہ حمد ہے کہ تمام مخلوقات کی تعداد بھی اگر کاؤنٹ کی جائے، جتنے بھی زندگی آپ کے پاس آپ کی زندگی میں جتنے بھی آپ انسان دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا بھر کے انسان، اور پھر اس مخلوقات میں جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، ان درختوں کے جتنے بھی پتے ہیں، یہاں پہ جتنے بھی سمندر ہیں، ان سب میں، ان سب کے جو ہمارے پاس ہمارے بادل ہیں، ان میں جتنے قطرے ہیں پانیوں کے، ٹھیک ہے، اگر وہ سب بھی ہم کاؤنٹ کر لیں تو ہم جو ہے اگر لکھنے پہ آئیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے پہ آئیں، تو یہ پوری جو ایک ارینجمنٹ ہے وہ اس کو پورا نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ پاک کا ایک بہترین تحفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کرنے کے لیے، تاکہ ہم سیکھ سکیں ہمیں اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے. اور سب سے بڑھ کے جو علم ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم، ہمیں کیسے آئے گا؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی توسط سے آئے گا. معرفت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ پاک کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی جو پہچان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں کون سکھائے گا؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ چیز سکھائے گا. ہمیں اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ کو خوش کیسے کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے سیکریفائسز کیسے کرنے ہیں.
ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دے دی، جو نعمتیں دے دی اللہ تعالیٰ نے، ان کو ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، اس طرح سے کہ اللہ پاک کا قرب حاصل ہو جائے، ہم سے اللہ پاک راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری ذات پہ جتنے بھی احسانات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے، جتنے بھی احسان جو کیے گئے ہیں ہم پہ، ہم اس کا اگر حق ادا کرنا چاہیں گے تو ادا کر نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں آل دا ٹائم شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں وہ ہر طریقہ سیکھنا ہے کہ جس پہ چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزار دی. ٹھیک ہے، ہم نے دعا کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، ہمیں یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا کے گئے. تو ہمیں اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اسی پہ محنت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی جو رحمتیں ہیں، اپنی جو برکتیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھرپور طریقے سے نازل فرمائیں. یہاں پہ ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں اور شروعات کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم نے اس پہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ کو پڑھا اور ہم نے زبانی کلامی کہہ دیا کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا واقعتاً ہم نے اس نمونے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی، اس سے ہم نے اپنی زندگی میں کچھ بھی ایڈ کیا. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں ایک پورا ایک سانچہ ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، تو کیا ہم نے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال دیا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جو زندگی گزاری، ٹھیک ہے، وہ پھولوں والی کوئی سیج نہیں تھی، بہت ہی مشکل حالات تھے. اب انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں تمام معاملات سمجھ میں آئیں گے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات تھے، کیسے حالات تھے، کیسے انہوں نے سیکریفائسز کیے. ان کی پرائرٹی صرف اور صرف اللہ کی رضا رہی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی جو گزاری انہوں نے دنیا میں وہ کامیاب تھی، اور پھر ان کے لیے آخرت میں بھی کامیابی ہے. اب ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور پھر حدیث کا جو علم ہے وہ بھی ہمارے لیے پورے کا پورا محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پورا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، احادیث کا، ان کی جو سنت ہے، ہم تک تمام چیزیں پہنچتی ہیں، اور یہ ہمارا ایک بہت ہی قیمتی ایسٹ ہے. ٹھیک ہے، پوری انسانیت کا، یہاں میں امت کا ورڈ یوز نہیں کر رہی ہوں کہ صرف امت ہی قابض ہو جائے کہ یہ صرف ہمارا حق ہے، نہیں. اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو پوری انسانیت جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتی ہے. اور جیسے ہی وہ تہہ دل سے اس کو پورے خلوص سے اس علم کو حاصل کرے گی تو پھر پورے خلوص سے وہ ایمان بھی لے آئے گی انشاءاللہ. تو یہ میسج کس کے لیے ہے؟ تمام لوگوں کے لیے. اب جب اس میسج پہ ہم چلیں گے، اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے، عمل میں لائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے دل روشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں گی، اور پھر اس پہ ہم پوری طریقے سے کاربند ہو جائیں گے. تو انڈیویجولی جب کام ہوتا ہے تو پھر اس کا جو ہے مجموعی طور پر بھی اس کا اثر دیکھنے میں نظر آتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ معاشرے کی بھی رہنمائی ہوگی، یوں سمجھ لیں کہ پورے معاشرے میں یہ روشنی پھیل جائے گی. اب ہمارا یہاں پہ ضرورت کس بات کی ہے؟ ہم نے یہ علم خود بھی حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، عمل کی نیت سے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی نیت سے. اور پھر اس پہ عمل کرتے کرتے ہم اس کو دعوت و تبلیغ میں بھی انشاءاللہ اس میں پورا رول پلے کریں گے، تاکہ ہم دنیا تو اپنی اچھے سے گزار کے جائیں، لیکن آخرت میں بھی ہمیں حقیقی کامیابی مل سکے. اب یہاں پہ ہم نے جو بک سلیکٹ کی ہے، اس بک کا ٹائٹل آپ کو آپ کے فلائر پہ بھی مینشن کیا گیا ہے، سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ بہت ہی بے مثال ایک تصنیف ہے، اور اس میں جتنا بھی کانٹینٹ پرووائڈ کیا گیا ہے وہ سچے واقعات پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں اس بک میں
خاص طور پر ایک یہ اسپیشلٹی ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً جیسے ہی ہم واقعات کو پڑھیں گے، ساتھ کے ساتھ ہمیں لرننگ کے پوائنٹس بھی مینشن ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے سیکھنا کیا ہے، کیونکہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو سیکھ نہیں لیتے، اور جب سیکھ لیتے ہو اپنے عمل میں لے کے آتے ہو تو پھر اس علم کا جو حق ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ لکھنے والوں کے لیے بھی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اپنی دنیاوی انہوں نے مصروفیات کے باوجود انہوں نے بہت امپورٹنٹ سمجھا یہ کہ امت تک اور انسانیت تک یہ سارا میسج پہنچے. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ایک بہترین مطالعہ کی ایک بک ہو سکتی ہے. یہ چیز اس بک کی جو ہم انشاءاللہ اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا. اور پھر کیونکہ بک جو ہے وہ عربک پہ لکھی گئی تھی تو اس کا ترجمہ کیا گیا، بہت سارے اس کے ترجمے موجود ہیں. اب یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ النور کی کاوش سے ہمارے پاس سیرت حبیب کا ترجمہ جو پہنچا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. لیکن اس کی کوئی بھی ٹرانسلیشن کسی کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اس کا جو ٹرانسلیشن میرے پاس ہے اور جو میرے توسط سے آپ لوگوں تک انشاءاللہ پہنچے گی، اس میں ہم کوشش یہی رہے گی کہ آسان اردو میں اس کو جو ہے کیا جائے، اور پھر جتنی مشکل اصطلاحات ہیں وہ استعمال نہ کی جائیں بلکہ آسان اردو میں آسان زبان میں میسج جو ہے وہ پورے کا پورا بک کا وہ کنوے کر دیا جائے. اور پھر بک میں جو اوریجنل فارم میں ہے اس میں کچھ اشعار بھی تھے، ٹھیک ہے. جو عرب کا معاشرہ ہے اس میں شاعری کو بھی بڑی امپورٹنس حاصل تھی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اسی مناسبت سے اس بک میں بھی اشعار جو ہے وہ درج کیے گئے تھے، لیکن وہ اس کورس میں شامل نہیں کیے جائیں گے. یہاں پہ دعا کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی علم ہم حاصل کریں اس کلاس کے ذریعے سے، اس بک کے ذریعے سے، ان لیکچرز میں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب کے لیے یہ توفیق ہمیں عنایت فرمائے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. ٹھیک ہے، جتنی بھی عمل کے پوائنٹس ہوں گے ان سے ہم عمل کرنے والے جو پوائنٹس ہیں ان پہ ہم عمل کریں، سیکھ جائیں انشاءاللہ، تو پھر ہم دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، اس کو صرف اپنے سینے تک نہیں رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم باقاعدہ طور پر انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ابھی ہم نے درود پڑھا، تو مجھے یہ بتائیے اسٹوڈنٹس اپنے ہینڈ ریز کریں گے کہ درود ابراہیمی کی فضیلت کا کس کس کو علم ہے. ہم یہ جانتے ہیں افضل ترین درود ہے، ٹھیک ہے، نماز میں پڑھا جانے والا درود ہے. تو کیا اس کی امپورٹنس پہ کبھی کسی نے کوئی ریسرچ کی، کبھی کچھ سرچ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ اللہ پاک نے جو ہے وہ درج کر دیا یہاں پہ، کیونکہ حدیث کی وجہ سے ہم تک یہ درود پہنچا ہے اور اوتھینٹک ہے، تو اس لیے ہم اس پہ انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. اچھا، یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم ہے. ہم سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 130، اس سے ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا امپورٹنس ہے. اللہ پاک نے بہت ہی پیارے انداز میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کیا تذکرہ ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روح گردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو. ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی فضیلت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوزن ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے بھی سلیکٹ کیا رحمت والا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے رحمت ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس حوالے سے کہ اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہے، ٹھیک ہے، راضی ہے، تبھی ان کلمات کو قرآن کریم کا حصہ بنایا، اور پھر قرآن کریم کی وجہ سے آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں یہ. اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں ان کی آزمائش کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 124، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، یعنی کئی کئی باتوں سے یہاں کلیئرلی بتا دیا کہ ان کو آزمائش بہت ساری آئی ہے. یعنی یہ صرف ایک آزمائش نہیں ہے بلکہ آزمائشوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ثابت قدمی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے، پرائورٹی اللہ پاک ہے. سٹارٹ ہوتا ہے ایسے کہ والد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ مشرک تھے، شرکیہ عقائد پر کاربند تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، سورج چاند جس طرح ستارہ پرست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے معمولات جو ہے وہاں پر عام تھے. پوری قوم جو ہے وہ اسی شرک کا ہی شکار تھی، اور یہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے ہو رہا تھا. اب پہلے تو کنونس کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے والد کو، لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے پراپرلی رکاوٹ ڈالی کہ بالکل نہ مانوں گا اور نہ ہی آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ تو اب کیا آپشن سامنے کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، تو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ یہاں پہ ہم اگر امیجن کریں رک کے کہ ماں باپ کو چھوڑنا کیا آسان ہوتا ہے؟ obviously نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور مطلوب بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی رشتہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس محبت کو کوئی شریک بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 135 میں بتا دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے، ٹھیک ہے، اللہ کی توحید میں انہوں نے کبھی کسی کو شریک نہیں کیا۔ اب یہاں پہ جب انہوں نے اپنی توحید کی دعوت دی اہل مصر کو، تو دربار میں ان کے خلاف فیصلہ کیا گیا کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب بہت ایک بھیانک قسم کی آگ بھڑکائی گئی، یعنی کوشش کی گئی بہت زیادہ، جس طرح سے دیر تک قائم رہنے والا ایندھن ہوتا ہے، پوری ایک جو ہے پلاننگ کی گئی ہے، اس آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، لیکن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک توکل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اور پھر شہادت کی جو ایک امپورٹنس ہے وہ بھی سامنے ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 69، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرما دی کہ اللہ نے ان پر رحمت کی، ان کی حفاظت کی، اور اللہ فرماتا ہے رحمت گنہگاروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور تقوی کرنے والوں پر بھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مشقت اٹھانے والے لوگ ہیں نا، خاص طور پر ان کے درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر ایک اور آزمائش ہے، انشاءاللہ قرآن کریم پڑھتے ہیں جو لوگ، ان کو بہت اچھے سے اس کا آئیڈیا ہوگا۔ اور پھر یہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت سارہ، کیونکہ ان کی جو زوجہ تھیں، زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام، یہ چچا زاد تھے، ٹھیک ہے، نکاح ہوا، اولاد نہیں ہوئی ان کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 87 ایئرز بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، 87 سال تک ان کو اللہ پاک نے بے اولادی کی ایک آزمائش جو ہے وہ دی، اس آزمائش سے گزارا۔ اب جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے وہ بھی اس سے بہت اچھے سے واقف ہیں کہ جب اولاد نہیں ہوتی تو کس طرح انسان فیل کرتا ہے، اور پھر معاشرے میں رہتے ہوئے اس کو کیا کیا جو ہے وہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور باقی تمام چیزیں۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو ایک بہترین تحفہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں عنایت فرمایا۔ ہماری جدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت حاجرہ کی جو اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، بڑے فرزند، انہی سے یہ سلسلہ جڑتا ہے۔ اب حضرت حاجرہ کا چھوٹا سا ایک تعارف یہی ہے کہ روایات ہے، کچھ روایات میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لونڈی تھیں، ٹھیک ہے، جو حضرت سارہ علیہ السلام کو گفٹ کی گئی تھی، لیکن جو اوتھینٹک روایات ہے وہ یہی ہے کہ جب مصر میں تشریف لے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ، تو جو مصر کا فرعون تھا انہوں نے اپنی بیٹی ہبہ کر دی تھی حضرت سارہ کو، تو حضرت سارہ نے اپنے شوہر کو ان کے جو ہے نکاح میں دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لمبے عرصے کے بعد اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی۔ اب بہت ایک لمبے عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اولاد ملی، یعنی ایک بڑھاپے کی اولاد ہے، بڑی قیمتی ہے، لیکن پھر ایک اور آزمائش۔ یہ آزمائش کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب بیوی اور بیٹے سے جدائی کا ٹائم آ گیا ہے۔ جس گھر میں یہ دونوں آباد تھے، حضرت سارہ کے لیے ان کی موجودگی کو تکلیف دہ بتایا جاتا ہے روایات میں، یعنی آپس میں نہیں بنی یا جو بھی معاملات تھے، یعنی گھر کا جو ایک گھر تھا ان دونوں پر تنگ پڑ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اور پھر ان کو ہجرت کرنا پڑی گھر سے دور، حجاز میں، ٹھیک ہے، بیابان علاقہ ہے، اور یہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، اور پانی کا بندوبست نہیں ہے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو چھوڑا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اور یہ سٹیپ لینا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن تیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے آزمائش، اور آزمائش میں انسان کو کیسے بیہیو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ایک جو ہے ایک بہت ہی بڑی اور بہت ہی بہترین ایک اگزامپل ہے یہ۔ اور پھر ایک اور آزمائش ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدائی بھی برداشت کی، اور پھر کیا ہوا، جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے والے ہوئے
ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 سال کی بتائے جاتے ہیں ان کی عمر تھی. اللہ پاک نے ان کو خواب دکھایا کہ بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پھر رک کے ہمیں سوچنا ہے، ایک تو اتنا قیمتی بیٹا عمر کے اس حصے میں ملا، یعنی ایک بہت لمبے عرصے کے بعد اولاد کی نعمت ملی. اور پھر یہ کہ اولاد بڑا آنکھوں کا تارا ہوتی ہے، ایک ہی اولاد ہے. تب تک حضرت اسحاق کی ولادت بھی نہیں ہوئی. اور پھر کیا ہوا، حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جہاں پہ حکم آیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار. کرنا ہے. اب بیٹے سے پوچھا، بیٹا بھی ایسا فرما بردار کہ وہ فوری طور پر اس نے کوئی ایکسکیوز کیے بغیر انہوں نے حامی بھری کہ ٹھیک ہے، آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہو. اللہ کے حکم پر لبیک کیا. اور پھر ایک اور جو چیز قرآن کریم میں درج کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بستر مرگ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر توفیق عنایت ہوئی ہوئی تھی ان کی، اللہ تعالیٰ کی، کہ وصیت جو ہے وہ بھی دنیاوی معاملات کے لیے نہیں کر رہے. اور یہ وصیت جو تھی ان کی قرآن کریم میں درج کر دی گئی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 132 سے لے کے 135 تک کی آیات میں، کہ بیٹوں کو کیا وصیت کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی وصیت تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی یہی وصیت تھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. پھر اگلی جو آیات ہیں آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہوں گی، اس میں آپ دیکھیں کہ مزید بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ شرک نہیں کرو گے، کیونکہ شرک جو ہے یہ ناقابل معافی ایک گناہ ہے، اس کو اللہ پاک معاف نہیں کریں گے. اب جو ٹائٹل دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ خلیل اللہ ہے، اللہ پاک کے دوست ہیں. ٹھیک ہے، حضرت سورہ نساء میں آیت نمبر 125 میں یہ چیز بیان کی گئی ہے. تو یہاں پوری ان کی جو زندگی تھی ان کا ایک چھوٹا سا خلاصہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے آزمائش وائز. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے، ساتھ میں اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھیں. آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ رحمت کا جو ہے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے. اے اللہ اپنی رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جیسے کہ تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے. جب بھی ہم درود پاک پڑھیں تو ہمیں اس کی ٹرانسلیشن لازماً اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے. باقاعدہ طور پر ہم پہلے چیپٹر سے اس کا سٹارٹ کریں گے جو سرزمین نبوت تھی. اللہ تعالیٰ نے جو علاقہ منتخب کیا اپنی ایک جو نزول گاہ ہے وہی کی اس کے لیے. ٹھیک ہے، اور پوری انسانیت کا جو پہلا گھر ہے ہم جانتے ہیں کہاں پہ ہے، مکہ مکرمہ میں. اور اس کو ارض مبارکہ کہتے ہیں، وادی امین کہتے ہیں، جبل فاران میں ہے. ٹھیک ہے، اور بلد الامین کہتے ہیں. یہاں پہ ہمارے جو کائنات کے سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پیدائش ہوئی. اب یہ جو پورا علاقہ ہے جہاں پہ وحی کا نزول ہوا اس کو حجاز کہتے ہیں. جزیرۃ العرب کا شمال مغربی حصہ ہے یہ. مدینہ منورہ بھی اسی میں آتا ہے، مکہ معظمہ بھی اسی میں آتا ہے. اور جو طائف کا علاقہ ہے، ہم واقعات میں پڑھتے ہیں نا طائف کا ایک بہت مشہور واقعہ. ٹھیک ہے، تو وہ علاقہ بھی اسی حجاز مقدس میں آتا ہے. اب سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا کیونکہ اللہ پاک نے اپنے بھتیجے کے ساتھ، یعنی ان کے یوں سمجھ لیں ایک معاون تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان لوگوں نے ساتھ میں ہی اپنا جو ہے وہ سفر جو شرک کے خلاف سٹارٹ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ہجرت کی. دونوں نے اپنی اپنی جو ان کی راہیں ہیں وہ الگ ہو گئی. حضرت لوط علیہ السلام اپنا جو ان کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے، ادوم جو ہے ان کی بستیاں ہیں وہاں پہ چلے گئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انیشیلی یہ فلسطین میں تھے. ٹھیک ہے، جب انہوں نے پھر اپنا ہجرت کیا تو پھر کیا کہاں چلے گئے، شام میں. اور اصل جو ان کی رہائش تھی یہ شام میں ہی رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ ان کا مصر میں جو ہے وہ بھی سفر وہ ثابت ہے
کیونکہ پیغام توحید کے ساتھ مصر میں بھی یہ گئے، وہاں پہ پڑاؤ کیا، اپنا دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، درمیان میں بہت سارے معاملات ہوئے، اور یہاں پہ جو زوجہ ہیں سیدہ سارہ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین تحفہ عنایت فرمایا، جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ جو مصر فرعون تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو ہبہ کیا، حضرت سارہ کو دیا، اور ان کا نام سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ہے، اور مصر سے تھی یہ، ٹھیک ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دینے والی ان کی والدہ محترمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو چیز ہے یہ ہماری کلیئر ہو گئی کہ جو پورا ایک سفر ہے وہ کیسے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ اب ہم نے یہی دیکھا کہ سیدہ ہاجرہ کو اللہ پاک نے بااولاد کیا، ٹھیک ہے، جبکہ حضرت سارہ جو ہے وہ اب تک بے اولاد تھیں، ٹھیک ہے، اب تک، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اولاد کی نعمت عنایت کی تھی۔ اب یہاں پہ معاملات جو ہے وہ بہتر نہیں رہے ہیں ان کے بیچ میں، تو سیدنا ابراہیم اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی نیت سے نکلے، حجاز کی طرف ان کا سفر تھا، اور یہاں روایات یہ بتاتی ہیں کہ سیدہ ہاجرہ نے اپنی اس ہجرت کو بالکل پوشیدہ رکھا، ایون انہوں نے اپنے جو پاؤں کے نشان تھے ان کو بھی مٹایا، مطلب راستے سے گزرتے ہوئے حجاز میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ فاران کی پہاڑوں کے درمیان میں یہ وادی ہے، وادی امین، ایک بہت بڑا یہاں پہ درخت تھا جس کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو بٹھا دیا، ان کو کھجوروں کا ایک توشہ دار، ٹھیک ہے، اس میں کھجوریں تھی، ایک مشکیزہ ان کو دیا جس میں پانی تھا۔ اب یہاں پہ حالت یہ ہے کہ سیدہ ہاجرہ جو ہیں وہ ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اور بہت زیادہ انہیں خوف جو ہے محسوس ہوتا ہے، ایک خوف ان پہ طاری ہوا، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے سپورٹ کر کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے شوہر سے، سیدنا ابراہیم سے پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں یہاں پہ اکیلے، اب یہاں ہم امیجن کر سکتے ہیں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ کوئی اور ہے نہیں، آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جواب دیا کہ ہاں۔ تو اب سیدہ ہاجرہ کا ایمان چیک کریں، یہاں پہ انہوں نے پورے اطمینان سے مطمئن ہو کے جواب دیا کہ ٹھیک ہے پھر آپ جائیے، اللہ ہم نہیں کریں گے۔ اور یہ جملہ انسان بار بار جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ توکل کا ایک ایسی سٹیج ہے کہ جس کو ہم امیجن بھی کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اب یہاں پہ رک کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسی بیوی ہے سیدہ ہاجرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر ڈیفرنٹ اور کس قدر مطمئن اور توکل کرنے والا بنایا، شوہر سے کوئی شکوہ نہیں۔ آج کل کی بیویاں کیا کرتی ہیں، تھوڑی سی کوئی چیز جو ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہے، کچھ تھوڑا سا بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو مطمئن نہیں ہے، پچھلا کیا ہوا سارا بھی بھول جاتی ہیں، اور شوہر سے گلے شکوے فوری جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت کو اس صرف امیجن کر لیں کہ شوہر جو ہے ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیابان ہے، بنجر ہے، کھانا نہیں ہے، ابھی تو شدان میں کھانا ہے، کتنے دن چلے گا، ٹھیک ہے، مزید اس کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، اور یہ جہاں جو علاقہ ہے یہاں پہ بھی کوئی پھل وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں اپنی رحمت سے یہاں پہ کچھ عنایات کی۔ پھر پانی نہیں ہے، کوئی دور دور تک کوئی چشمہ، کوئی ایسا نہر وغیرہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، خوف ہے، وحشت ہے، بچہ ہے تو وہ چھوٹا سا، کوئی ساتھی نہیں ہے، بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندر میں ایک اطمینان ہے، اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، اور اہل ایمان سے یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، یہی اطمینان، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، اللہ تعالیٰ اس پہ پوری طریقے سے قادر بھی ہے، اور اللہ کے اس فیصلے میں مصلحت ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں کہ سیدہ سارہ سے جب بن نہیں پائی، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں بااولاد تھیں، ٹھیک ہے، اپنی سوکن کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے وہ جنگ بھی کر سکتی تھیں، لیکن انہوں نے بہت بہترین آپشن جو ہے وہ اختیار کی، ہجرت کرے، تاکہ جو ہے ان کا ایک سکون جو ہے وہ جو ہے وہ قائم و دائم رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ رک کے سوچتے ہیں کہ کیا ہم کبھی اپنے مفادات کو دوسروں کے سکون کے لیے سیکریفائز کر سکتے ہیں؟ اور یہ پھر ان کا جواب کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اس میں اتنی ڈیپتھ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ لمبی بحث کی جا سکتی ہے، بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے۔
سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 37۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو چھوڑ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ٹرانسلیشن میں 37 آیت کی پڑھوں گی۔ اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے میرے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو یہاں پہ اب جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو روایات بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ مشکیزے کا جب پانی ختم ہوا اور سیدنا اسماعیل کو جب علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوئی، اور پھر جو والدہ ہیں اوبیسلی انہوں نے پانی کی تلاش کرنی تھی، بے چین ہو گئیں، انہوں نے فوراً دیکھا کہ ادھر ادھر کہیں کوئی پانی کا انتظام ہے، پھر ادھر ادھر بھاگتے بھاگتے گئیں، ایک اونچی سی پہاڑی تھی، ٹھیک ہے، صفا جب چڑھی ہیں دیکھتی ہیں ادھر ادھر، انہیں پانی نہیں نظر آتا۔ پھر اس کے بعد پھر ایک ہوتا ہے نا انسان جو ہے وہ بے چینی محسوس کرتا ہے اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کے، اولاد جو ہے اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اور بے چینی سے ادھر ادھر جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پہاڑی پہ چڑھی ہیں، صفا پہاڑی پہ، پانی نظر نہیں آتا، پھر سامنے ان کو ایک اور پہاڑی آتی ہے مروا، اس کی طرف جاتی ہیں بھاگ کر، اور اس طرح کرتے کرتے یہ 7 چکر بتائے جاتے ہیں، مطلب انہوں نے 7 چکر ایسے ہی طے کر لیے ادھر ادھر آتے جاتے کہ کہیں مجھے کوئی پرسان حال نظر آ جائے، شاید کوئی انسان نظر آئے یا پانی نظر آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اسی دوران میں ان کو ایک آواز سنائی دیتی ہے اور اپنے دل سے پوچھتی ہے کہ بالکل میں نے ایک آواز سنی ہے، شاید کوئی مدد کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کی طرف نظر دوڑائی، دیکھتی ہے کہ اسی درخت کے نیچے ایک آدمی بچے کے سر کے پاس کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی وہاں سے وہ چلتی ہے کہ میں قریب جا کے معاملات کا اندازہ کروں کہ کون ہے، ابھی وہ قریب نہیں آئی تھی کہ اس آدمی نے اپنی ایڑی کو زمین پہ مارا، اور پھر اس ایڑی کے مارنے سے دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا، اور پھر سیدہ ہاجرہ جو ہے وہ بہت مطمئن ہو گئیں، بہت شکر کرنے لگیں۔ انہوں نے کیا کیا، ان کو اس چیز کا خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو یہ پانی جو ہے بہتے بہتے خشک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسی نیت سے اس کو باندھ دیا کسی پتھر کے ساتھ، اس کو ایسے باندھا کہ یہ جاری نہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ اس پتھر کو نہیں باندھتی تو پھر یہ جاری چشمہ بن جاتا۔ اب یہاں پہ جو علاقہ ہے، یہ امیجن ہم یہ کرتے ہیں کہ حضرت حاجرہ ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور وہ یہاں پہ جو ہے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، اور پھر پرندہ جو ہے، کیونکہ پرندے پانی والی جگہ پہ اوپر اڑنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی پانی انہیں فیل ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ چشمہ ہے، کسی پرندے کو دیکھا، وہاں سے کوئی ایک قافلہ جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ یہاں قریبی دیکھو، یہاں پرندہ دیکھا گیا ہے، یہاں دیکھے کہ کہیں پہ کوئی پانی وغیرہ کا انتظام ہے۔ وہاں جب وہ پہنچا آدمی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ فیملی وہاں پہ آباد ہے، انہوں نے اپنے قافلے کو جا کے بتایا، اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ جرہم، ٹھیک ہے۔ قبیلہ جرہم یہاں پہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کی اجازت سے یہاں پہ آباد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اجازت کا یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، انہوں نے اپنے پڑاؤ کے لیے پراپر ان سے اجازت مانگی، اور پھر سیدہ حاجرہ نے ان کو اجازت دے دی کہ یہ جو پانی ہے اس پہ صرف میرا ہی حق ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس شرط کو قبول بھی کیا، اپنا پڑاؤ بھی ڈالا، اور یہاں سے ان کا جو ہے آباد کاری کا سلسلہ جو ہے انسان کا وہ چل پڑا مکہ کی سرزمین پہ۔ اب یہاں پہ ہم ایک اچھا وصف جو ہے عربوں کا یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ بے یار و مددگار ایک خاتون ہے، وہ چاہتے تو وہ ایک جس طرح سے کہتے ہیں غنڈہ گردی والا ایک سسٹم تھا، لیکن ایک ان کا اچھا وصف یہ نوٹ کیا گیا ہے اسپیسیفکلی کہ انہوں نے پہلے اجازت مانگی، اور پھر جو شرط انہوں نے رکھی پانی والی، اس شرط کو بھی قبول کیا، اور پھر یہاں پہ پڑاؤ ڈالا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب تک جو ہم نے پڑھا اس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ایک سلسلہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا سرزمین نبوت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا علاقہ جو ہے اس کو چوز کیا وحی کی نزول گاہ کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو پیغام پہنچانا تھا، اس کے لیے کیا جو ہے ان کی جائے پیدائش کا جو علاقہ ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ان کی فیملی تھی ان کی ہجرت کے معاملات دیکھے، اور یہ شجر مقدس ہے جہاں پہ
حجاز میں انہوں نے اپنی فیملی کو آباد کر دیا. پھر انہوں نے اپنی فیملی کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے ان کو آباد کر دیا ہے، اب یہ آپ کے لیے نماز بھی قائم کریں گے، لیکن آپ ان کے دل جو ہے وہ مائل کر لیں اور پھر ان کو رزق بھی عنایت فرمائیں. اور یہ دعا جو ہے قبول کی گئی. یہاں پہ آباد کاری ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قبیلہ جرم انیشلی یہاں پہ آباد ہو گیا. اب یہاں پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ اب دوڑ دھوپ والے اور کام کاج کرنے والے ہو گئے. اور یہاں پہ ان کے جو کام کاج تھے وہ بکریاں چرانا ہی بتائے جاتے ہیں. شکار کر لیا، بکریاں چرا لی، ٹھیک ہے. معاش کے جو معاملات تھے وہ اس طریقے سے ان کے پورے ہو رہے تھے. اب یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ٹائم میں سے وقت نکالتے ہیں اور دیکھنے کے لیے کہ جو میری فیملی ہے وہ پراپرلی، مطلب وہاں پہ انہوں نے ان کے معاملات صحیح چل رہے ہیں. اور پھر یہاں پہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند میں وحی کی، کیونکہ انبیاء کرام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں، وہ بھی وہی ہی ہوتے ہیں. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا ہے. پھر اس کے بعد جب یہاں آئے تو سیدنا اسماعیل سے انہوں نے مشورہ کیا. یہ چیز سورہ صافات آیت نمبر 102 میں ملتی ہے. انہوں نے خواب جو ہے اپنے بیٹے کو سنایا اور ساتھ میں پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے. اور پھر سیدنا اسماعیل کا جو جواب ہے وہ یہی تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہو رہا ہے تو آپ وہ کریں، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے. سورہ صافات آیت نمبر 102. اب یہاں پہ سیدنا ابراہیم نے فوری طور پہ اپنے رب کریم کے حکم کی تعمیل کا ارادہ کیا، اپنے بیٹے کو لیا اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ ان کو ذبح کر دیا جائے. انہیں پھر پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا. سورہ صافات آیت نمبر 104 105. اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اب یہ بدلہ کیا ملا ہم سب جانتے ہیں. عید الاضحیٰ میں اسی واقعے کی نوعیت سے، اسی کی یاد میں ہم قربانی کا اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی قبول کی اور پھر ساتھ میں جو ہے ان کے ایک مینڈھا جو تھا اس کا جو ہے ذبیحہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ بھیج دیا. یہاں پہ پھر رک کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، کیسی تربیت ہے اس والدہ کی کہ انہوں نے اپنے جو والد ہیں، ٹھیک ہے، سیدنا اسماعیل ان کے لیے ایک لفظ بھی جو ہے وہ بچے کو ایسا نہیں سکھایا بلکہ فرما بردار بنایا. کتنے ایٹیکیٹس والا بنایا کہ باپ جو ہے وہ جیسے ہی جو بھی بات کرے اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انبیاء میں سے ہے. تو سیدہ ہاجرہ کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور پھر صبر کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو سٹارٹ سے ہی چلا آ رہا ہے. ہجرت کی، اکیلا پن کاٹا، بچے کی تربیت اکیلے کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اس کو سرکش نہیں بنایا، اس کو فرما بردار بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ صبر کی ایک بہت بڑی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے تمام فیصلوں پر صبر کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. پھر سیدنا ابراہیم کی پھر آمد ہوتی ہے یہیں پہ حجاز میں، ٹھیک ہے، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام میرا سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی.
جی آئی تھنک کہ نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ وہ دوبارہ سے ریجوائن کر کے آئیں گی، کلاس میں نہیں ہے ابھی وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کائنڈلی کنفرم کر دیجیے کیا میری آواز ٹھیک ہے؟ جی حمیرا کنٹینیو کیجیے، الحمد للہ۔
یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا جو 4تھ وزٹ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہاں سے سٹارٹ لیا تھا کہ سیدنا ابراہیم جب شام سے واپس آئے اور سیدنا اسماعیل سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اس بار ان کی ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے تیر بنا رہے تھے، جیسے ہی دیکھا والد کو تو فوری طور پر ان سے گلے ملے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ایک حکم کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے یہاں پہ ایک حکم دیا ہے، اور اب یہ جو ہے یہ حکم یہ ہے کہ اس حکم کو کمپلیٹ کرنا ہے، کہ آپ میری مدد کریں گے؟ تو یہاں پہ جواب دیا سیدنا اسماعیل نے کہ ضرور میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو سیدنا ابراہیم نے بتایا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ یہاں میں اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤں، اور پاس ایک اشارہ کیا ایک ٹیلے کی جانب کہ یہاں پہ یہ گھر بنانا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام دنیا کے لیے برکت والا اور ہدایت والا۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک اور لرننگ پوائنٹ ملتا ہے کہ اگر والد کو اپنے بیٹے کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ مدد کے لیے اس سے جو ہے ریکویسٹ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس آیت کی جو ہے روشنی میں ایک چیز سیکھنے کو ہمیں یہ ملتی ہے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی اس کی اسائنمنٹ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دی۔ اب ان کا اتفاق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر یہاں پہ بنانا ہے، گھر کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا، اور جگہ کے بارے میں سیدنا ابراہیم کو وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ پہلے کعبہ ہوا کرتا تھا۔ کب ہوا کرتا تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا دور تھا، ٹھیک ہے، تب سے ہی خانہ کعبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی صورت میں وہ موجود تھا۔ پھر یہ کیا ہوا کہ طوفان نوح آیا، یہ اس قدر بڑا سیلاب تھا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا، جو بنیادیں تک جو ہے وہ معدوم ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادیں جو ہے وہ ظاہر کر دی سیدنا ابراہیم پر، اور پھر اس کی تعمیر کا حکم بھی دے دیا۔ یہ چیز ہمیں ملتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے لے کے 128 تک کی جو آیات ہیں ان میں۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سب کی سننے والا سب کو جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسلوں میں سے اپنی فرما بردار امت اٹھا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہمیں معاف فرما، یقیناً تو بڑا معاف کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ دعا کرتے جا رہے تھے اور پتھر ڈھوتے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا، دیواریں بلند ہو گئیں، تو پھر سیدنا اسماعیل نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پہ چڑھ کے تعمیر جو ہے انہوں نے مکمل کی، اور پھر یہ وہی پتھر ہے جس کو ہم خانہ کعبہ کے جو ہے پاس دیکھتے ہیں، جس کو ہم ایک پورا جو ہے ایک کور کیا ہوا، ٹھیک ہے، مقام ابراہیم اس کو نام دیا گیا، اور اس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا کہ اس کو وہی نصب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مصلی بنا دیا۔ یعنی یہ چیز سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں ملتی ہے کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور جیسے انسان طواف کر لیتا ہے تو پھر یہاں مقام ابراہیم کی اوٹ میں ہی 2 نوافل پڑھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرہ اور حج کرنے کی سعادت عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہ جو قدموں کا نشان ہے اس پتھر پہ آج بھی نصب ہے، اور اللہ پاک نے اس پتھر کو نشانی بنا دیا۔ ایون پتھر تو پتھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سخت پتھر تھا، یہ نرم پتھر نہیں تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معجزانہ طور پر جو ہے قدموں کے نشان اس پہ نصب ہو گئے۔ اب پھر ایک اور حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ یہ چیز ہمیں سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں ملتی ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، اور وہ اونٹ دور دراز راستوں سے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اونٹ کو آج دیکھیں دلیل لی جاتی ہے کہ پہلے تو اونٹ ہوتے تھے سواری کے لیے، آج لوگ دور دراز سے پلین میں بیٹھ کے، بحری جہازوں میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے حج اور عمرہ کے موقع پہ آتے ہیں ادا کرنے کے لیے۔ اب یہ جو پیغام تھا، یہ جو اعلان تھا، یہ سیدنا ابراہیم نے ایک پہاڑ تھا، ٹھیک ہے، اسے جبل ابی قیس کہا جاتا ہے، اس پہ چڑھ کے یہ جو ہے اعلان کیا کہ لوگوں تمہارے رب نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے، لہٰذا تم اس کا حج کرو۔ انہوں نے دائیں اور بائیں جانب اپنا چہرہ کیا تھا، جیسے ہم آج نماز کے لیے جب اذان کے لیے مؤذن جو ہے
وہ کرتا ہے، مطلب سلام پھیرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ویسا ہی ایک جو ہے چہرہ دائیں بائیں پھیرنا تھا۔ اب یہ پکار سب کو سنا دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب جو بھی تلبیہ پکارتا ہے حج کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو تلبیہ جو پکار ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ حج نہیں کر سکتا۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا بلانا میں نے قبول کیا، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے، اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے جو ہے کعبہ کی تعمیر تک کا جو چیپٹر ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا۔ یہاں پہ لرننگ پوائنٹس ہمارے لیے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہ شرف ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عنایت کیا۔ دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا، اور پھر ہم نے یہ چیز سیکھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ پہلے سے ہی قائم تھا سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور پھر طوفان نوح سے یہ ساری چیز جو ہے یہ معدوم ہو گئی، بنیادیں بھی معدوم ہو گئیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کے لیے، تاکہ وہ اس کی تعمیر کو مکمل کر سکیں۔ اور پھر ایک اور جو ہے معجزاتی، ایک جو ہے دائمی معجزہ اسے کہیں گے، کہ ایک جو ان کے قدموں کے نقوش تھے اس کو چٹان پہ نصب کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہیں معجزہ اپنے انبیاء کو عنایت فرما سکتے ہیں۔ اب یہاں تک جو ہے ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے بیت اللہ، اس کی تعمیر تک ہم نے مکمل کیا۔ ہم نے اب اگلا جو چیپٹر ہے نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ہم آغاز سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے آیت نمبر 129، اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو بڑا زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اب یہ جو دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور یہ دعا قبول ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یہاں پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کا تذکرہ دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان کا جو ہے وہیں پہ ان کا نکاح ہوا تھا جرہم قبیلے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اولادیں بھی عنایت فرمائیں۔ آپ کے جو بیٹے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے، وہ 12 تھے، ان میں سے ایک کا نام نابت ہے، یہ سب سے بڑا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ ہے، ان کا جو ایک شجر ہے، ابھی ہم انشاءاللہ اس کو بھی اسٹڈی کریں گے، وہ انہی جو اولاد تھے نابت ان سے تھا۔ تو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 38، یہ کیا تھی دعا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ نتیجہ تھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا۔ اب یہ جو سلسلہ نسب ہے اس میں کچھ کڑیاں جو ہیں وہ گم ہیں، ٹھیک ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ نابت اور عدنان کی جو درمیانی پشتیں تھی ان کی تعداد 6 ہے، اور سب کے سب جو ہے وہ حرم مکی میں انہوں نے قیام کیا تھا۔ اس کے باوجود ان 6 افراد کے نام یاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے اس پہ کام کیا جو ماہرین انصاب ہیں، انہوں نے کافی کام کیا، محنت کی، لیکن وہ یہاں تک پہنچ نہیں پائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ درمیان میں کچھ جو ہے وہ کڑیاں کم ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکی ہیں، اس کے درمیان میں بھی بہت سی قومیں ہیں، اور یہ چیز قرآن کریم میں ارشاد فرما دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے درمیان میں بہت ساری قومیں ہیں۔ اب یہ جو ایک پورا سلسلہ ہے سیدنا اسماعیل کا، اور درمیان میں جو ہے عدنان، ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے وہ مجہول ہے، لیکن جو ہمیں بیان کر دیا گیا، ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے، وہ کیا ہے، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ فیملی ٹری بھی شیئر کیا جائے گا۔ لیکن ہم یہاں پہ ان چیزوں کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ ماہرین انصاب نے کوئی چیز غلط بیان کر دی یا کوئی چیز انہوں نے محنت نہیں کی، بس جو چیز جو ہے وہ اویلیبل ہے اسی پہ ہی اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو جو نسب ہے، نسب شریف، اس کا سلسلہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے بارے میں جو معاملات تھے وہ کیا تھے، ان کی 3 اقسام بتائی جاتی ہیں، اور یہی 3 اقسام جو ہے وہ رحیق المختوم میں بھی بیان کی گئی ہیں، یہاں پہ بھی ہم یہی چیز جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس جو پہلی جو ہے وہ عرب بائدہ ہیں،
ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے جو ہلاک ہو گئے۔ اس میں آتے ہیں تسم کی ایک قوم بتائی جاتی ہے، جدیس ہے، عاد ہے، قوم سمود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے مطابق یہ عرب کی وہ قومیں ہیں جو ہلاک ہو گئی تھیں۔ اب یہ جو پہلی جو دو قومیں جس کا تذکرہ کیا ہے، تسم ہے اور جدیس ہے، انہوں نے آپس میں فساد کیے، دنگے کیے، ایک دوسرے کو ہلاک کیا، جبکہ قوم عاد اور قوم سمود جو ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، شرک پر معمور تھے یہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان پہ جو ہے عذاب آ گیا اور یہ نیست و نابود ہو گئے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 1 سے 6 تک یہ چیز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حق ثابت ہونے والی، اور تم کیا جانو حق ثابت ہونے والی کیا ہے؟ سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ جو سمود، سو انہیں ایک شدید چیخ سے ہلاک کیا گیا، اور جو عاد، انہیں ٹھنڈی تیز آندھی سے ہلاک کیا گیا۔ یہ ہم نے پہلی ان کی جو ایک قسم ہے، یعنی کہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے نا 3 قسموں میں، عرب باعدہ، یہ ہم نے وہ کمپلیٹ کی ہے، جس میں 4 جو ہے قومیں ہم نے دیکھی ہیں۔ تسم ہے، توا سے بنتا ہے، جدیس، عاد، قوم سمود، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو 2 قومیں ہیں ان کو انہوں نے آپس میں فساد کیے، ہلاک ہوئے، اور دوسری جو 2 قومیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو شرک کرنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والی جو قومیں تھیں، ان کو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاک کر دیا گیا۔ دوسری قوم ہے عرب عاربہ۔ اب یہ نسلی عرب والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا جو نسب ہے وہ یارب بن یشب بن کہتان تک یہ جاتا ہے، اور ان کو کہتانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں مصر میں، ان یہ جو جزیرہ عرب کے ہمسائے علاقوں میں انہوں نے تفرقہ ڈالا تھا، ٹھیک ہے، مصر میں جا کے، اور بنو امیہ کی طرف سے بھی ایسا ہوا تھا، اور پھر یہ لوگ جزیرہ عرب میں انہوں نے قیام کیا، اور ان کو اسی وجہ سے عرب عاربہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو قبیلہ جرہم جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی انہی میں ہی شامل ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے عرب مستعربہ۔ مستعربہ جو ہے ہم اس طرح سے لیتے ہیں جیسے استعار لینا، ٹھیک ہے، یعنی کسی سے کچھ ان میں وہ ہو جانا، انکلیوڈ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سیدنا ابراہیم کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، یہ عرب سے نہیں تھے، ان کی زبان بھی سریانی تھی، ان کی زبان عربی نہیں تھی، فلسطین سے تعلق تھا، پھر شام میں کچھ عرصہ رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کیونکہ اپنے بیٹے کو یہاں پہ آباد کر دیا حجاز میں، تو قبیلہ جرہم کی بدولت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی جو ہے اس کو سیکھا، پھر اسی زبان کو سیکھنے کے بعد اس سے ادب اور بلاغت سارا جو کمال درجہ تھا اس کا وہ حاصل کر لیا۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی سارے اسی طریقے سے اپنے ننھیال سے انہوں نے عربک جو ہے لینگویج وہ سیکھی، اور اسی وجہ سے ان ساری جو یہ پوری ایک قوم ہے اس کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نسلی طور پر یہ عربی نہیں تھے، ٹھیک ہے، نہ تو سیدنا ابراہیم تھے، نہ ہی سیدنا اسماعیل تھے، لیکن پھر ان کی اولادوں نے کیونکہ عربی زبان کو سیکھا، ان کے کلچر کو آپٹ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی اسی کلام میں ہی وہ آپس میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے، جو بھی کرسپونڈنس تھی وہ ساری عربک میں ہی ہوا کرتی تھی، اور اسی لیے ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے سلسلہ نسب کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس پہ ہم نے عربوں کی جو 3 اقسام ہیں ان کے بارے میں پڑھا۔ عرب باعدہ تھے، ٹھیک ہے، یہ عرب کے ہی لوگ تھے لیکن سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ عرب عاربہ ہیں، اس سے مراد جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ کہتانی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے یمن وغیرہ کے علاقوں میں قیام کیا تھا، ٹھیک ہے، مصر میں بھی انہوں نے تفرقہ ڈالا، اور پھر جتنے یہ بنو امیہ تھے یہ بھی جزیرہ عرب میں انہوں نے آ کر قیام کیا تھا، اس لیے ان کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ میں وہ تمام لوگ آتے ہیں جس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نسل یہیں سے ہی چلی تھی۔ یہ سٹارٹ میں آ کے قبیلہ جرہم کی جو ہے ان کی جو بیٹی تھی ان سے انہوں نے نکاح کیا، اور پھر ان کی جو اولادیں تھیں ان کو سب کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پورا جو کلچر تھا، زبان تھی، سب کو پورا اختیار کر لیا تھا۔ سلسلہ نسب ہے، آخری چیپٹر ہے آج کے لیکچر کا، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ آپ کے ساتھ فیملی ٹری شیئر کیا گیا ہوگا، سیدنا اسماعیل اور جو علیہ السلام اور جو عدنان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب ہے اس کو مجہول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بیان کرتے تھے کہ مجھے عدنان سے آگے بیان نہ کرو۔ تو اب جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے جو 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، یہ جرہم میں کیونکہ آباد تھے، اور پھر ان کے 2 بھائیوں کے نام جو ابھی ہم نے دیکھے، نابت اور کیزار۔ اب یہاں اتفاق اسی بات پہ ہے کہ عدنان انہی میں سے کسی ایک کا بیٹا تھا، اور پھر آگے عدنان کے 2 بیٹے تھے، آق اور معاد۔
اب جو عق تھے وہ یمن چلا گیا، اور جو ان کا اشری ان کا سسرال تھا وہاں پہ وہ مقیم ہو گئے، جبکہ معاد تھے وہ مکہ میں رہے۔ ان کے 4 بیٹے بیان کیے جاتے ہیں، فیملی ٹری دیکھ رہے ہوں گے تو 4 جب بیٹے بیان کریں تو اس میں آپ کو ایک بیٹے سے جو ہے سلسلہ نسب آپ کو ملتا ہے، انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ 4 بیٹوں میں سے ایک نزار، ٹھیک ہے، نزار کے علاوہ کنس ہے، ایاد ہے اور قضاء ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ نزار کو لینا ہے۔ پھر اس کے بعد سوری کنس کو، کنس کے بیٹوں کا انتقال ہوا، پھر ان میں سے نعمان بن منظر یہ زندہ تھے، ٹھیک ہے، ایاد جو ہے اس کے بعد ایک قبیلے کی بنیاد بنے اور اسی نسبت سے ان کو ایادی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قس بن سعدہ ہیں وہ ان میں سے تھے، پھر قضاء تھے یمن کے علاقے میں جا کے اقامت پذیر ہوئے۔ اب نزار سے ہم یہاں پہ لیں گے، نزار کے بعد جو ہے یہاں پہ ان کے جو بیٹے تھے وہاں سے مضر، ربیہ اور انمار، تو مضر سے الیاس تھے، الیاس کے بعد جو ہے مدرکہ، اور مدرکہ کے بعد خزائمہ، خزائمہ کے 4 بیٹے میں سے جو ایک تھے جن سے نسل چلی وہ کنانہ تھے، کنانہ کے بعد جو ہے ان کے بھی بیٹے تھے ملکان، نظر، مالک، ٹھیک ہے، اور عبد مناف۔ ان کے بعد جو ہے یہ نصر سے یہ جو ہے یہ سلسلہ چلا، ان کی کنیت ابو قیس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے مالک بن نظر کے یہاں پہ فہر پیدا ہوئے، فہر کے بعد جو ہے وہ غالب آئے ان کے بیٹے، غالب بن فہر کے گھر میں لوی یہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ لوی بن غالب جو ہے ان کے ہاں کعب پیدا ہوئے، کعب بن لوی کے ہاں مرہ، اور مرہ کے بعد کلاب، کلاب بن مرہ کے ہاں قصہ، اور پھر قصہ بن کلاب کے بعد جو ہے عبد مناف۔ عبد مناف سے ہم نے کافی زیادہ ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبد مناف بن قصہ کے ہاں ہاشم، عبد شمس، مطب اور نوفل، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہاشم بن عبد مناف کے ہاں عبد المطلب پیدا ہوئے، عبد المطلب کے بیٹے ان سے ہم بخوبی واقف ہیں، عباس، حمزہ، عبداللہ، ابو طالب، زبیر، حارث، حجل، مقوم، زرار اور ابو لہب، انہوں نے جنم لیا۔ اور پھر یہاں پہ یہ سلسلہ جو ہے پورا آپ کے سامنے ہے، فیملی ٹری آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ یہاں پہ ہم انشاءاللہ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس کو، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ مزید ہم ڈیٹیل دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔